1816 کا سال جسے دنیا گرمی کے بغیر سال کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ ایک ایسا وقت تھا جب دنیا کے کئی حصے سخت سردی اور بھوک سے متاثر ہوئے۔ 1815 میں انڈونیشیا کے علاقے میں ایک بہت بڑا والکینو پھٹا۔ یہ والکینو ماؤنٹ تمبورا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ والکینو اتنا بڑا تھا کہ اس نے لاکھوں ٹن دھول اور دھواں فضا میں پھیلا دیا۔ یہ دھول اتنی زیادہ تھی کہ سورج کی روشنی زمین تک پوری طرح نہیں پہنچ پائی۔ جب سورج کی روشنی کم ہوئی تو زمین کا درجہ حرارت گر گیا۔ پوری دنیا میں موسم بہت عجیب و غریب ہو گیا۔ گرمیوں کے دنوں میں بھی سردی کا احساس ہوتا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ کے کئی حصوں میں مئی کے مہینے میں برف باری ہوئی۔ جون اور جولائی میں بھی سردی تھی۔ فصلیں خراب ہو گئی اور لوگ کھانے کے لیے پریشان ہو گئے۔ یورپ میں کھانے کی کمی ہو گئی، خاص طور پر آئرلینڈ اور جرمنی میں حالات بہت خراب ہو گئے۔ آئرلینڈ میں آلو کی فصل برباد ہو گئی اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ جرمنی میں لوگ روٹی کے لیے لڑنے لگے۔ چین اور بھارت میں بھی حالات بہت خراب ہوئے۔ بارشیں غیر معمولی ہو گئی اور سیلاب نے فصلوں کو تباہ کر دیا اور یہاں بھی قحط پھیل گیا۔ اس عجیب و غریب موسم نے لوگوں کی زندگیوں کو بہت متاثر کیا۔ دنیا کے کئی حصوں میں کھانے کی کمی ہو گئی۔ غریب لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ کھانے کی کمی کی وجہ سے چوری اور لوٹ مار کے واقعات بڑھنے لگے۔ کئی لوگ اپنے علاقوں سے نکل کر دوسرے علاقوں کی طرف جانے لگے تاکہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ 1816 میں سوئٹزرلینڈ میں میری شیلے نام کی ایک لکھاری نے مشہور کہانی لکھی جس کا نام فرینکنسٹائن تھا۔ یہ کہانی اسی عجیب و غریب موسم سے متاثر ہو کر لکھی گئی تھی۔ اس وقت کے لکھاریوں نے خوفناک اور تاریخی کہانیاں لکھنا شروع کی کیونکہ موسم نے ان کے حالات کو بدل دیا تھا۔ آج سائنسدان سمجھتے ہیں کہ یہ سب ماؤنٹ تمبورا کے دھماکے کی وجہ سے ہوا تھا۔ والکینو سے نکلی دھول اور گیسز نے زمین کے درجہ حرارت کو کم کر دیا اور یہ گلوبل کولنگ کا ایک قدرتی واقعہ تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قدرت کتنی طاقتور ہے۔ ہم اپنی دنیا کے ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اگر ہم نے ماحول کا خیال نہ رکھا تو مستقبل میں ہمیں اور بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سال کے دوران فصلوں کا پیداوار شدید متاثر ہوا۔ کسانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور وہ زمین پر زیادہ محنت کرنے کے باوجود اچھا پیداوار حاصل نہیں کر پائے۔ اس دوران کھیتی کے ماہرین یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ موسم میں یہ عجیب و غریب تبدیلی کیوں آئی۔ گندم، مکئی اور آلو جیسی اہم فصلوں کی پیداوار میں کمی آئی اور اس کا اثر دنیا بھر میں معاشی بحران کے طور پر نظر آیا۔ لوگوں نے اس سال کو ایک ایسے عجیب سال کے طور پر یاد کیا جس میں موسم کا پورا نظام بدل گیا تھا۔ گرچہ یہ سال دنیا کے لیے بہت مشکل تھا لیکن یہ سال تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ثابت ہوا۔ یہ سال ایک بہت بڑی قدرتی آفت تھا لیکن اس نے کسانوں کو یہ بھی سبق دیا کہ وہ قدرتی آفات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی کو دوبارہ سنبھال سکتے ہیں۔ لوگ اس کے دوران اپنے کھانے کے لیے، رہنے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے کوششیں کرتے رہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے تاکہ اس بحران سے باہر نکل سکیں۔ کسانوں نے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے نئے طریقے اپنانے شروع کیے۔ وہ اس بات کا جائزہ لیتے تھے کہ کس طرح زمین کے قدرتی وسائل کا زیادہ بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ آج کے دور میں ایک بہت بڑی مثال بن چکا ہے کہ آج ہم موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں تو 1816 کے سال کا واقعہ ہمارے لیے ایک وارننگ کی طرح ہے۔ اگر ہم زمین کے ماحول کا خیال نہ رکھیں تو ہم مستقبل میں ایسے ہی قدرتی آفات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے قدرتی وسائل جیسے درخت، پانی اور زمین کا بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہوگا تاکہ زمین پر آنے والی قدرتی آفات کو کم کیا جا سکے۔ آج کے دور میں پائیدار ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ماحول میں تبدیلیاں کم ہوں اور تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ اور صحت مند ماحول ملے۔ سائنسدانوں نے اس واقعے کی تحقیقات اس لیے کی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ قدرتی آفات کس طرح زمین کے ماحول کو متاثر کرتی ہیں۔ ان کی تحقیق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آتش فشانی دھماکے جیسے قدرتی سانحات زمین کی فضا میں بے شمار تبدیلیاں لا سکتے ہیں جو کئی عرصوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ آتش فشاں یعنی کہ والکینو سے نکلنے والی گیسیں اور راکھ فضا میں پھیل کر سورج کی روشنی کو روک دیتی ہیں۔ اس سے زمین کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ یہ گلوبل کولنگ کا عمل کہلاتا ہے جو کئی سالوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ گرمی کے بغیر سال ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں قدرتی آفات کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ 1816 کا سال ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم قدرت کے سامنے کتنے بے بس ہیں۔
لیکن یہ بھی سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں ہم مل کر مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔